بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جانوروں میں تیل یا پھر جو گھی ہے اس کا استعمال کب اور کیسے کروانا چاہیے۔ کب سے مراد سیزن بھی ہے اور روزانہ کے حساب سے جو وقت ہے اس کے متعلق بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ دوستو، اصل میں مجھ سے یہ پوچھا تھا، ایک دوست نے واٹس ایپ پر انہوں نے میسیج کیا تھا، وہ انہوں نے کسی بکری کو تیل کا استعمال کروانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیسے اور کب استعمال، ان کا سوال تھا کہ کب استعمال کروائیں، تو میں نے ان کو بتا دیا۔ تو ویسے تو میں اس پر آلریڈی ویڈیو ایک بنا چکا ہوں کہ کیسے استعمال کروانا چاہیے، اس کا آپ اگر چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کر کے اس میں بھی اس کو ایڈ کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے استعمال کروا سکتے ہیں، کون سے ایزی طریقہ کار ہیں اور کون سے ویسے طریقہ کار ہیں جو آپ استعمال کروانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نعمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بڑے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو آئیے دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جانور کو کب استعمال کروانا چاہیے۔ دوستو، اگر تیل کی بات کی جائے تو جیسا کہ تاثیر کے حساب سے تیل جو ہوتا ہے، سرسوں کا تیل ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کا استعمال زیادہ تر گرمیوں میں کیا جاتا ہے، سردیوں میں اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ اور اگر بات کی جائے گھی کی تو وہ نسبتاً گرم ہوتا ہے اور اس کا استعمال زیادہ تر سردیوں میں کیا جاتا ہے، گرمیوں میں اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر گرمیوں میں استعمال کروائیں گے تو ایک آلریڈی گرمی ہے، اوپر سے جانور جو ہے وہ مزید بیمار ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، اس لیے گرمیوں میں جو گھی ہے اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اب دوستو، بات کرتے ہیں کہ کس وقت استعمال کروانا چاہیے۔ دوستو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانوروں کو مطلب عام خوراک کے ساتھ ہی استعمال کروا دیتے ہیں، تو میرے حساب سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تیل جو ہے ایک قسم کی اندر جو انتڑیاں ہوتی ہیں ان کی اندر والی سائڈ پر ایک مطلب چکنی تہہ بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے جو خوراک کے دوسرے اجزاء ہیں وہ جذب نہیں ہو پاتے اور جو آپ نے اس کے ساتھ خوراک دی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اگر تو آپ نے خوراک ضائع کرنی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے خوراک دی ہوئی ہے اس کا بھی فائدہ ہو یا پھر بعد میں دینے والی خوراک کا بھی فائدہ ہو، تو بھائی آپ نے کچھ اس طرح سے خیال کرنا ہے۔ اگر تیل دینا ہے تو آپ نے کچھ اس طرح سے حساب لگا لینا ہے کہ جانور کو مطلب کوئی چارہ کھلایا یا جو بھی کیا اس کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد جانور کو آپ نے تیل دینا ہے، اور کم از کم تیل دینے کے بھی 2 گھنٹے کے بعد آپ کا جانور جو ہے وہ کچھ اور نہ کھائے، تاکہ جو تیل کا عام ہے وہ تیل کر لے۔ اس سے دوستو، آپ کا جو پہلے اور بعد میں دینے والی خوراک ہوگی اس کو کسی قسم کا کوئی کہہ لیں کہ نقصان نہیں ہوگا، یا پھر وہ بھی اپنا کام کرے گی، وہ بھی جذب ہو جائے گی۔ اب دوستو، بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے استعمال کروانا چاہیے۔ دوستو، جو گھی ہوتا ہے وہ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں چوکر وغیرہ میں مکس کر کے کھلاتے ہیں، کیونکہ وہ سیمی سولڈ ہوتا ہے، نیم ٹھوس ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کو چوکر وغیرہ میں ملا کر استعمال کروا دیتے ہیں، اور بعض جانور جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بھی کھا لیتے ہیں۔ اور رہی بات تیل کی، چونکہ وہ ایک لیکوڈ ہے تو اس کو زیادہ تر لوگ پلاتے ہیں، لیکن پلانے میں بعض اوقات مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو کہہ لیں کہ اتھو آنے کا مسئلہ یا غوطہ آنے کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یا تو آپ ڈرینچنگ گن کا استعمال کریں، جس سے اس چیز کا یہ جو اتھو آنے کا یا غوطے آنے کا پرابلم ہے اس سے بچا جا سکے، یا پھر آپ سمپلی اس کو چوکر یا آٹے وغیرہ میں مکس کر کے جانور کو کھلا سکتے ہیں۔ دوستو، امید تو ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو تب تک اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال، اپنے گھر والوں کا خیال، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔